شریعت کسی کی مسلمان نہیں مان سکتا سوائے قرآن کی۔ اب انگریز تو بچوں کو لے جا رہے تھے، لیکن مسلمان اس بات سے غافل تھے۔ اب وہ زمانے نے وہ دور بھی دیکھا ہندوستان کے اندر کہ اگر کسی محلے کے اندر جنازہ ہو جاتا تو غسل دینے والے لوگ نہیں ہوتے۔ آپ سوچیں کسی میت کو غسل دینا کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ اگر آپ کو غسل کے فرائض نہیں آتے میت کو دینے کے یہ ضرور تو آپ 3 مرتبہ پانی ڈال دیں اس کے اوپر غسل ہو جائے گا کیا؟ لیکن آپ سوچیں اس معاشرے کے اندر جہاں مسلمان یہ سمجھ رہے تھے ہم انگریزوں کے سپرد اپنے بچوں کو کریں گے، یہ صلاحیت والے بنیں گے، بھلے ہی استعداد والے وہ بن جائیں، لیکن پورے محلے کے اندر ایک بچہ ایسا نہیں ہوتا تھا، ایک آدمی جو کسی مسلمان میت کو غسل دے۔ اور آسمان نے وہ دور بھی دیکھا ہندوستان کے اندر کہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی بچہ نہیں ہوتا تھا، کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا، کوئی عالم نہیں۔ ایسا برا ماحول ہندوستان کے اندر تھا ایک زمانے میں۔ دلی کے اندر 1000 مدرسے تھے، شاہ ولی اللہ بہت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ خود اس میں شامل تھا۔ انگریزوں نے سارے مدرسوں کو منہدم اور مسمار کیا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مدرسوں نے مسلمانوں کو دیا کیا؟ آج کل نہیں کہتے، مدرسوں نے کیا ایک زمانے میں جہاں اسلام ختم ہو رہا ہو ہندوستان کے اندر سے، وہاں ایک مدرسے کی بنیاد ڈلی۔ وہ مدرسے کی بنیاد جہاں انگریز گھروں پہ جا کر یہ کہہ رہے ہو آپ اپنے بچے کو ہمیں دے دیں، ہم اس کو صلاحیت والا بنائیں گے، ہم استعداد والا بنائیں گے، وہاں مولانا قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ گھر گھر جا کر یہ کہتے تھے آپ اپنے بچے کو ہمیں دیں، ہم اس کو مفت کھلائیں گے، مفت پڑھائیں گے، مفت اس کی رہائش دیں گے، لیکن ہم اس کے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ جب وہ بچہ مدرسے میں جاتا تو بھلے ہی وہ بڑی اونچی نوکریوں کو نہیں پا سکتا تھا، اس کے بعد ڈگریاں نہیں ہوتی تھی، عہدے منصب نہیں ہوتے تھے انگریزوں کے زمانے میں، لیکن جو سب سے زیادہ قیمتی چیز دنیا کی تھی ایمان اس کے پاس ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنے علاقے کے اندر اصلاح کرتا تھا، وہ نمازوں کا پابند تھا، وہ لوگوں کو نمازیں سکھا رہا ہے، جنازہ پڑھانے والے لوگ نہیں تھے، وہ نماز جنازہ پڑھا رہا۔ ہندوستان کے اندر وہ دور بھی مسلمانوں نے دیکھا ہے جہاں میت کو غسل دینے والے لوگ نہ ہو، وہاں ان مدرسوں سے فارغ ہو کر جب جاتے تھے اپنے علاقے میں دین کی طرف۔ آج لوگ کہتے ہیں مدرسوں نے دیا کیا؟ آج لوگ کہتے ہیں مدرسے کا کام تو فضول کا کام ہے، آج کہتے ہیں علماء کرام تو فضول کا کام کر رہا ہے۔ ایک زمانے میں جہاں مسلمان قبروں کی مٹی کھانے والے ہوں، انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، روشنی کیا ہے، انہیں معلوم نہیں طہارت کیا ہے، نجاست کیا ہے، اس زمانے میں ہندوستان میں علماء کرام نے دین کو زندہ رکھا۔ 1283 کے اندر 1856 اور 57 کا جو دور ہے، انگریزوں کا اتنا تسلط ہندوستان کے اندر کہ ذرہ برابر آپ ہل نہیں سکتے۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہو رہا رہا، اس کی سزا موت تھی۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ، مفتی محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کے مدرسے کی بنیاد رکھی۔ پڑھانے والا کون؟ ایک طالب علم۔ پڑھنے والا کون؟ ایک طالب علم۔ انار کے درخت کے نیچے مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، پڑھنے والا ایک محمود، پڑھانے والا ایک محمود۔ آج پوری دنیا کے اندر دارالعلوم دیوبند کے فارغین موجود ہیں۔ اور ایسے ہی نہیں کہ وہ ایسے عالم ہو جو باطل سے صلح کر لے، جو باطل کی مفاہمت کو قبول کر لے، جو باطل سے یہ کہتے ٹھیک ہے آپ اپنے روش پر قائم رہے، ہم اپنے ایسا نہیں۔ باطل کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کھڑے ہونے والے حضرات، باطل کو سرنگو کرنے والے حضرات، اس زمانے میں جہاں یہ بریلوی حضرات جو تھے اس زمانے کے اندر، یہ بریلوی جو ہیں، بریلوی حضرات اس زمانے میں انگریزوں کی فوج کی غلامی کر رہے تھے۔ یہ حضرات اس زمانے میں جہاں علماء دیوبند نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، یہی بریلوی حضرات انگریز کی فوج کے تلوے چھاٹ رہے تھے، یہی بریلوی حضرات۔ ایک شخص بریلوی حضرات نہیں دکھا سکتے ہندوستان کی آزادی میں کہ انہوں نے ہندوستان کی آزادی میں قربانیاں دی۔ یہ وہ طبقہ تھا جس کو دنیا علماء دیوبند کے نام سے جانتی۔ مولانا قاسم شاملی کا میدان آپ دیکھیں، حافظ عامر شہید، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون لوگ تھے؟ یہ بخاری پڑھانے والے حضرات، یہ درس دیتے تھے قرآن کا اپنے مدارس میں، مساجد کے اندر۔ لیکن جب معلوم ہوا کہ ہندوستان کے اندر سے انگریزوں کو بھگانا ضروری ہے، اب جہاد فرض ہو چکا ہے، اب ان سے لڑنا ضروری ہے، یہی وہ حضرات اپنی کتابیں چھوڑ کر میدان جہاد میں آئے، درس بند کیا، مسلم بخاری کا درس بند کیا، قرآن کا درس بند کیا۔ کیوں؟ مسلمان کو سب سے زیادہ یہ جاننا ضروری ہے کہ اس موقع پر میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ آپ کے پڑوس میں ایک شخص بھوکا ہے، آپ بجائے اس کو کھانا دینے کے آپ علاج پر کھڑے ہوئے ہیں، علاج پر کھانا بانٹ رہے ہیں۔ آپ کے محلے میں ایک بیمار ہے،
وہ بیماری سے دم توڑ رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو بیماری کی دوا لا کر دیتے، آپ افطار کرا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا رب آپ سے چاہتا کیا ہے، وہ کس وقت کیا چاہتا ہے۔ یہ اصل فہم اسلام ہے۔ ایک شخص ہے، وہ اس نے نماز کی نیت باندھی، ایک نابینا ہے اور وہ اس کے آگے سے نکلا، اسے معلوم ہے کہ یہ نابینا آ کے گرے گا تو اس کی جان جائے گی، فرض نماز بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا توڑنا ضروری ہے۔ نہیں، آپ کہیں گے نہیں فرض نماز بہت زیادہ ہے، اس کا مرتبہ زیادہ ہے، تو ہم فرض نماز ہی پڑھیں گے، اس کو جانے دو، گرنے دو۔ تو معلوم یہ چلا کہ آپ اپنے اسلام کی روح سے واقف نہیں ہیں، اسلام کس موقع پر کیا چاہتا ہے یہ فہم اسلام ہوتا ہے، یہ تفہیم اسلام ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں جہاں انگریزوں کا تسلط، اسلامی وراثتیں ختم کی جا رہی ہو، مساجد میں مسمار کی جا رہی ہو، مدارس توڑے جا رہے ہوں، وہاں ان جیالوں نے اپنی مسند حدیث چھوڑی، مسند قرآن چھوڑا، مدارس چھوڑے، یہ میدان جہاد میں نکلے اور انگریزوں سے برسر پیکار ہوئے اور انگریزوں سے مقابلہ کیا، اور ایسا مقابلہ نہیں کیا، ایسا مقابلہ کیا کہ انگریز جج سامنے بیٹھا ہوا ہے، حسین احمد مدنی موجود ہے، اور انگریز جج نے کہا تم نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ حسین احمد مدنی نے کہا ہاں میں نے فتویٰ دیا اور آئندہ بھی دیتا رہا، یہ وہ جیالے تھے۔ انگریز جج نے کہا تمہیں معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا سزا دینا تمہارا کام ہے، سزا جھیلنا میرا کام ہے، اور میں دیوبند سے اپنا کفن ساتھ، مجھے معلوم ہے کہ سزا کیا ہونے والی۔ یہ ایسے افراد تھے ہندوستان کے اندر جہاں اسلام ناپید ہو رہا ہو، یہ اندلس بنائے جانے کی پلاننگ چل رہی ہے ہندوستان کو، وہاں علماء دیوبند نے اپنی قربانیوں کی ایک ایسی داستان رقم کی ہے دنیا جسے بھلا نہیں سکتی۔ آج ہندوستان کے اندر جتنا دین موجود ہے، جتنی مساجد موجود ہے، جتنے مدارسوں کا سلسلہ موجود ہے، وہ انہی علماء کرام کے طفیل موجود ہے۔ اگر یہ قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند نہیں کرتے اپنے مساجد سے، اپنے گھروں سے اور اپنے مدارس سے، تو آج آپ کے بچے یہ نہیں جانتے کہ کلمہ کسے کہتے ہیں، آج آپ کے بچے یہ نہیں جانتے اسلامی لباس کس چیز کا نام ہے۔ آج ماحول وہی ہے، آج پرانے شکاری ہیں لیکن جال وہی ہے جو انگریزوں کے زمانے میں تھا۔ آج بھی یہی سازش کوشش ہے کہ آپ سے آپ کا دین چھین لیا جائے، آپ سے آپ کی شناخت چھین لی جائے، آپ نام کے مسلمان رہیں، آپ نمازوں کو ترک کریں باطل خوش رہے گا، آپ روزوں کو چھوڑیں باطل خوش رہے گا، آپ اسلام کا نام نہ لیں باطل ہنستا رہے گا۔ لیکن جہاں آپ نے نمازوں کی پابندی شروع کی باطل کے سینے پر خنجر چلے گی، جہاں آپ نے روزوں کی پابندی، جہاں بھائی بھائی ہو گئے، اس طرح باطل کسمگائے گا کہ دیکھو مسلمان یکتانیت کے ساتھ کیسے رہنے لگے۔ جہاں مسلمان کا بھائی ہو، یہ قرآن نے تمہیں سکھایا ہو، حدیث نے تمہیں سکھایا ہو، اس طرف پر جب مسلمان چلے گا تو باطل کے سینے میں خنجر چلے گا۔ آج کی سازشیں، آج کی سیمیں یہی ہیں، آپ سے حضور کی محبت چھین لی جائے، آپ سے اللہ کی محبت چھین لی جائے، آپ کی گرمی جو ایمان کی آپ کے دل کے اندر وہ ختم کر دی جائے، آپ ایک دوسرے کے کمیونٹی کے ساتھ جو رہتے وہ ختم، آپ کے احتیاط کو پارا پارا کر دیا جائے، آپ کے اندر انتشار کے بیج بو دیے جائے، آپ بھائی بھائی پر ظلم کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے سے حسد۔ باطل یہی چاہتا ہے، باطل کی سازشوں کا سارا لب لباب یہی ہے اور اس کی ساری محنتوں کی کاوشیں یہی ہے، لیکن مسلمان اتنا غافل ہے کہ وہ سمجھتا نہیں ہے کہ میں مسلمان کا بھائی ہوں۔ اگر کسی ایک فرد کو تکلیف ہوگی تو مجھے بھی تکلیف ہونی چاہیے، کیونکہ بحیثیت کلمہ پڑھنے کے ہم مسلمان ہیں، بحیثیت کلمہ کو ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ حضور نے فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہنا۔ یہ وہ حجۃ الوداع کے موقع پر وہ آخری خطبہ جو آپ نے دیا تھا اور صحابہ کو سمجھایا تھا، اس میں یہ بات بھی شامل تھی، ہے میرے صحابہ سنو، تم ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہنا، میرے جانے کے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنے لگے، ایک دوسرے کی گردنوں پہ نہ مارنا۔ یہ حضور کی تاکید تھی، تبلیغ تھی، تلقین تھی، امت جسے بھلا چکی۔ آج امت کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ آپ کے پاس کتنی نمازیں ہیں، آپ کے پاس کتنے ذکر ہیں، آپ کتنا نبی پر درود بھیجتے ہیں، آپ کے پاس کتنی تہجدیں ہیں، کتنی نوافلیں ہیں، آپ کتنے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، مجھے بتاؤ۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ نام کے مسلمان، آپ کے کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ بنیادی چیز اور اللہ سے نصرت کو حاصل کرنے کا بنیادی سبب یہ تھا کہ مسلمان اس رسول کو یاد رکھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ صبر مسلمان سمجھتا صبر کسے کہتے؟ صبر نام ہے گناہوں سے بچنے کا،
اور نیکیوں پر مضبوطی سے جمنے کا نام صبر شریعت کیا؟ جب مسلمان کے پاس یہ دو چیزیں نہیں ہیں، نماز تو ہے ہی نہیں اس کے پاس، صبر ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ آج نوجوان طبقہ 90% نوجوان حضرات موبائل کی غلیظ ترین چیزوں میں مبتلا ہے۔ نوجوان طبقہ پورا برباد ہو چکا ہے، پورا سرمایہ جو ملت کا تھا وہ ہاتھ سے جا چکا ہے۔ خرافاتوں میں نوجوان آگے، رسم و بدعت میں نوجوان آگے، لیکن دین کے کاموں میں نوجوان نظر نہیں آتے، نظر آتے تو بورے حضرات نظر آتے۔ دین آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو گرایا وہاں پر تو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے لفظ استعمال کیا قالوا فتن، ہاں ایک نوجوان ہے جس نے یہ کام کیا۔ انقلاب اسلام کے اندر جب بھی آیا وہ نوجوانوں کی کیفیتوں سے آیا۔ آپ بدلیں گے اللہ تعالیٰ ماحول بدلے گا، آپ سدھریں گے اللہ تعالیٰ ماحول سدھارے گا، آپ درست ہوں گے اللہ تعالیٰ احوال درست کرے گا۔ یہ جو فساد ہے خشکی کے اندر، طریق کے اندر، اللہ فرماتے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ یہ ظلم کے دورے ہیں، یہ جو ظلم کی آندیاں چل رہی ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو مفلوج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو قادر تھا، وہ ہمیشہ رہے گا، اس کی طاقت کو زوال نہیں ہے، اس کی قوت کو زوال نہیں ہے۔ بڑے بڑے فرعون اور نمرود کو اس نے غرق کیا ہے، بڑی بڑی قوموں کو اس نے نیست نابود کیا، سب ہستی سے مٹایا ہے۔ تو یہ باطل کچھ بھی نہیں ہے تمہارے سامنے، یہ بلبلے ہیں پانی کے، لیکن شرط اس ان کنتم مومنین انتم الاعلون، اے لوگوں تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن رہو۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، فکر نہ کرو، وانتم الاعلون، تم ہی بلند رہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اب مومن نہیں ہو تو پھر آپ ذلیل ہو، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ مومن نہیں ہے پھر آپ رسوا ہو، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہر شخص یہ سوچے مجھے گناہوں سے بچنا ہے، مجھے گناہوں کی طرف جانا نہیں ہے، مجھے گناہوں کے ماحول سے نکلنا ہے، مجھے اللہ کی طرف دوڑ رہا ہے۔ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اے لوگوں اپنے پروردگار کی معافی کی طرف دوڑو، وَجَنَّةٍ، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی کا کیا پوچھنا ہے، اس کی لمبائی کا کیا پوچھنا ہے۔ یہ وہ کیفیت تھی جو نوجوانوں کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ نیکیوں پر چلنا بہت ضروری ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا بہت ضروری ہے، گناہوں کے ماحول سے نکل کر نیکیوں پر آنا اس وقت کے ماحول کے بعد سے بہت ضروری ہے۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا روپیہ، آپ کا پیسہ، آپ کی پراپرٹی، آپ کی نوکری آپ کو بچا نہیں سکتی۔ اگر یہ خیال آپ کے دماغ میں ہو، آپ کو بچا نہیں سکتی۔ بچائے گا کون؟ صرف اللہ ایسی ذات ہے جو آپ کو بچائے گی، اور کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا۔ آپ قرآن پہ پڑھیں، اللہ کہتا ہے جب میں عزیز کرتا ہوں کسی کو تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جب میں ذلیل کرتا ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت اسے عزیز نہیں کر سکتی۔ اس لیے عزت و ذلت اللہ کے اختیار میں ہے، موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے گناہوں کے ماحول سے نکل کر اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔